آبی سے صبر سروینی تاری صبر حسین دنیا اوپر کری نہیں بالکل نظر حسین ہستی نہ ہو تاری تو دنیا نواتشوں جنت کدی نہ شوبتے تارا مگر حسین صلوات نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی و اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغضبية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون صلوات. ہاں مومنات، سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر. ایک یہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے کہا ما انزلنا، اے میرے حبیب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی الا لتذکرۃ لمن یخشی. یہ جو دو آیتیں ہیں ان کو میں خاص لے کر آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اے لوگو تم جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول کی، محمد اور آل محمد کی اہمیت کتنی ہے، آخرت کی اہمیت کتنی ہے، اور اس دنیا کی اہمیت کتنی ہے. کتنی ہے اس دنیا کی اہمیت؟ کتنی بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے کہا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب. آپ کو پتہ ہے لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت قرآن پڑھتے ہیں ہم سورہ عنکبوت میں پڑھتے ہیں، قرآن میں بہت زیادہ جگہوں پر اللہ نے لعب و لہب کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے نا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو عربی آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو خدا نے قرآن میں کہا لعب. اکثر علماء لعب اور لہب کی تفسیر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ کھیل تماشا، لیکن اس کا جو ریئل میننگ ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے. لعب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ منہ کا پانی جو اچانک انسان کے منہ سے نکل کے آتا ہے، جس کو گجراتی میں لار کہتے ہیں نا گجراتی میں، اردو میں رال کہتے ہیں، اس کی رال ٹپک رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں. جب انسان سوتا ہے تو وہ پانی جو بغیر کسی فائدے کے ہوتا ہے انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی وقت مشخص نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ پانی بے مقصد انسان کے منہ سے نکلتا ہے
اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے اور تھوڑی دیر انسان اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور اگر وہ پانی لوگوں کے سامنے نکل آتا ہے تو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. تو پروردگار عالم نے کلیئر کہہ دیا اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی لعب ہے, یہ منہ سے ٹپکتی ہوئی رال کے برابر ہے, لار کے برابر, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں مومنان, اور آگے پروردگار عالم نے کہا لہب, یہ دنیا ہے نا وہ لہب ہے. لہب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جو ہمیں بزی کر دیتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص مقصد نہیں نکلتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اہمیت والی نہیں ہے. تمہیں اتنا اس دنیا میں رہنے والے خوش ندی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کتنے تیرے جیسے آئے, میرے مولا فرماتے ہیں کتنے تیرے جیسے آئے, کتنے تیرے جیسے خاک میں مل گئے, کتنے آئے, کتنے بڑے بڑے پاورفل لوگ تھے جنہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا, کہا تھا انا ربکم العالی, میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے وہ ٹھہرے, کتنی دیر کے لیے ٹھہرے وہ لوگ, کتنا اس دنیا میں ٹھہرنا کتنا ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے, قرآن کی آیتیں تو ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا تم لوگ کتنا ٹھہرے, تو کہ کوئی کچھ کہتے ہیں 10 دن ٹھہرے, یا رب العزت ہم 10 دن ٹھہرے, یا رب العزت ہم 1 دن ٹھہرے. اور ایک دفعہ ایک حدیث ملتی ہے کہ کسی شخص سے پوچھا جائے گا, جو مر جائے گا اس سے پوچھا جائے گا قیامت سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا تم کتنا عرصہ یا تم دنیا میں رہے, کہے گا 1 لحظہ, پیدا ہوا, پیدا کیا, پھر خاک میں ملا اور خاک سے اٹھا. یعنی اتنی ہے دنیا کی زندگی, صرف اتنی ہے. اور اس دنیا کی زندگی میں انسان اپنا سب کچھ بھول دیتا ہے, اللہ کو بھلا دیتا ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. حیدری حیدری علی و اولاد علی پر صلوات. ہاں مومنان, میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ رال سے ٹپکتے ہوئے پانی کے برابر ہے. جیسے منہ سے پانی نکلا, اتنی گھڑی اتنا دیر تجھے ٹھہرنا ہے, اور لعب منہ کا پانی منہ سے یہاں سے نکلا, اسی کو صاف کیا, بے مقصد پانی اگر لوگوں کے سامنے نظر آ جائے تو شرمندگی کا باعث ہوتی ہے. یہ دنیا بھی اسی لار کی طرح ہے کہ اگر اتنا تم دنیا میں آتے ہو, رہتے ہو, اگر تم اللہ کو بھلا دو گے, مقصد الہی کو بھلا دو گے, اگر تم نہیں جانو گے کہ تیرا رب تیرے محمد اور آل محمد ہے کیا, تو تم جب قیامت میں آؤ گے نا تو تمہیں پورے محشر کے میدان میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ تم رہے کتنا, لیا کتنا, صرف دنیا 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 دنیا. یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. تو ہاں مومنان, کتنا بہترین طریقے سے خداوند عالم نے اس چیز کو بیان کیا. اور آگے خداوند عالم اپنے حبیب کی صفت کو بیان کرتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کل کو بیان کرتا ہے. اللہ کل کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ جو میرا کل ہے نا یہ میری صفت رکھتا ہے. میں رحمان ہوں, یہ رحیم ہے. میں نور ہوں, یہ سراج ہے, یہ سراج منیر ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ خدا کہتا ہے اے لوگو جو تم لعب ہو, تم اس لار کی طرح ہو. جو دنیاوی لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں نا, خداوند عالم کہتا ہے ان کی مثال ایک منہ کے پانی کے برابر. لعب ہے, لہب ہے, یہ سب 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 اس کی طرح ہے. لیکن دیکھو کہ میرا حبیب تمہارے لیے کتنا تڑپتا ہے. سورہ طٰہٰ میں خداوند عالم کہتا ہے نا, طٰہٰ اے میرے حبیب, اے میرے کل. خدا کہتا ہے کہ ما انزلنا علیک الکتاب
अलैकल कुरान लितश्का, मैंने तुम्हारे लिए कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, तुम मेहनत में पड़ जाओ। एक कुरान की आयत है जिसमें खुदावंद आलम कहता है कि मेरे हबीब, मैंने कुरान को इसलिए तेरे ऊपर नाजिल नहीं किया कि तू अपने आप को हलाक कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों को हिदायत के लिए भेजा है। जो लेना चाहेंगे वो ले लेंगे, जो नहीं लेना चाहेंगे वो नहीं लेंगे। हाँ मोमिनात, खुदावंद आलम बेहतरीन तरीके से कहते हैं इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ए मेरे हबीब, ये कुरान सबके लिए नहीं है, ये कुरान सबके लिए नहीं है, तू सबके लिए नहीं है, अली सबके लिए नहीं है, हुसैन सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? अल्लाह किसके लिए है? लिमन तज़किरतन लिमन यख्शा, वो लोग जो इस जिक्र को लेते हैं और अपने खुदा से खौफ रखते हैं। यख्शा, खौफ, इल्म वाला खौफ, मोहब्बत वाला खौफ, जो कदम को बढ़ाकर अल्लाह की तरफ लेकर जाता है। मोमिनात, कितना खूबसूरत तरीके से परवरदिगार आलम हमें अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये कुछ भी नहीं, लेकिन वही अल्लाह हमें कहता है जो कुछ नहीं उसकी तरफ जाते हो, जो सब कुछ है उससे तुम दूर हट जाते हो। तो हाँ मोमिनात, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी आज के खुदाया तूने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम तेरी मारिफत हासिल कर सके। हमें पता चला कि हम कुल पढ़ रहे हैं, हमें पता चला कि हम हू पढ़ रहे हैं, हमें पता चला कि हम अल्लाह के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पता चला कि हम अहद के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पता चला कि हमारा अल्लाह क्या है। जैसे सूरह ताहा में खुदावंद आलम कहता है ना, खुदा कहता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा। हम कहते हैं आसमान, समावात का मीन्स आसमान करते हैं, लेकिन इसकी रियल माना आसमान नहीं होता, इसकी रियल माना अलग होती है, अर्थ की रियल माना अलग होती है। हम क्योंकि तर्जुमा पढ़ते हैं नीचे से इसलिए कहते हैं आसमान और ज़मीन। अल्लाह कहता है समा के रूट वर्ड्स होते हैं। मैं रूट वर्ड्स में जाऊंगी कि मेरा मकसद नहीं है रूट वर्ड बयान करना। समूव का मतलब होता है बुलंदी। अल्लाह कहते हैं जितनी बुलंदियां हैं उसके अंदर, उसके बाहर, उसके नीचे जो भी कुछ है वो सिर्फ ज़ाते इलाही के लिए। और अर्ज़ का मतलब होता है जितना नीचे छोटे बनते जा, जितना भी आप नीचे जाओगे वो सब के सब अल्लाह के लिए। वमा तहतस सरा, और इस ज़मीन के अंदर जो छुपी हुई चीज़ भी है वो भी परवरदिगार आलम के लिए है। तो हम मोमिनान, किस कदर परवरदिगार आलम हमें खूबसूरत तरीके से बताता है। और इसमें खुदा कहता है फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र वल अख़फ़ा, कहता है कि वो जानता है छुपी हुई चीज़ को भी और ज़ाहिर को भी। फिर कहता है कि वह इन तजहरु बिलक़ौल, खुदा कहता है कि ये लोगों, अगर तुम बात करते हुए अपनी बात को ऊंचा करते हो या नीचा करते हो, दिल में रखते हो या बयान करते हो, वो सबको जानता है। उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसको चीख कर पुकारो या तुम उसको आराम से आवाज़ दो। तो हाँ मोमिनात, यहाँ मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हूँ, यानी लहू मा फिस समावात, तुम मेरी ज़ात तक कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। हाँ मोमिनात, हू के बाद जब हम आए थे तो हम किस पे आए थे? अहद पर। अहद यानी क्या? अहद और वहद में क्या फ़र्क होता है? हमने कभी पढ़ा? इससे पहले हमने कभी पढ़ा है अहद और वहद के बारे में क्या फ़र्क है? जी, अहद और वहद में क्या फ़र्क होगा? अहादीस से साबित होता है कि अहद और वहद, कुछ अहादीस में होता है कि अहद और वहद सेम माना देते हैं, और कुछ अहादीस में मिलता है कि अहद का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ज़ाते इलाही। अहद जब हम करते हैं तो अल्लाह की ज़ात की बात आती है, यानी पर्सनल बात अल्लाह की। और जब हम वहद कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहद मीन्स सिफ़ाते इलाही, अल्लाह की क्वालिटीज़, यानी सिफ़तों में भी उसका कोई शरीक नहीं है। हाँ मोमिनात, एक दफ़ा जंग जमल हो रही थी। जंग जमल के मौके पर एक शख्स मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास आया। मेरे मौला के पास आया और कहने लगा कि मौला, मुझे अहद की माना बता कि क्यों कुल वल्लाह में